نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سامعین محترم، گزشتہ نشست میں ہم نے لفظ محبت اور مودت میں فرق کو جانا۔ آج کی اس نشست میں ہم لفظ قربا کو زیر بحث لائیں گے کہ قربا کا مصداق کون لوگ ہیں، یعنی وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں قرآن مجید قرابت دار اور اہل بیت اطہار بیان فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پنجتن پاک ہی اہل بیت اطہار ہیں اور ازواج مطہرات ان میں شامل نہیں ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اصلاً اہل بیت اطہار ازواج مطہرات ہی ہیں۔ آئیے اس پر قرآن مجید سے دلائل لیتے ہیں۔ جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دی تو آپ نے فرمایا کہ اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اس عمر میں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو فرشتے وہ جو کہ خوشخبری لے کر آئے تھے انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اے اہل بیت ابراہیم کیا آپ کو اللہ کے امر پر تعجب ہے، حالانکہ تجھ پر رحمت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں کر دی ہے۔ تو دوستان محترم، یہاں قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال فرما رہا ہے۔ تو جب قرآن میں زوجہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اہل بیت ابراہیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو پھر آپ صلوٰۃ والسلام کے لیے کہ ازواج مطہرات کے لیے اہل بیت اطہار کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا؟ اور اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر جا رہے تھے تو ایک مقام پر اپنی زوجہ محترمہ سیدہ صفورہ سلام اللہ علیہا کو آپ نے فرمایا قال لأہلہم قصوا انی آنست نارا، کہ اے میری اہل بیت یہاں ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، میں اسے لے کر آیا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آئیے اس پر احادیث مبارکہ سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیک یا اہل البیت، اور میں نے کہا وعلیک السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف وجدت باہلک۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ہر زوجہ محترمہ کے پاس گئے
اور ان سے انہی الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، اور ہر زوجہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی الفاظ میں جواب دیا۔ تو دوستان محترم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ازواج مطہرات کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، تو پھر کوئی کون ہوتا ہے جو اس بات کو روکے کہ حضور کی ازواج مطہرات کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آیت تطہیر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اکٹھا فرمایا اور ان پر اپنی کملی اڑا دی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ کرم مجھ پر نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو خیر ہی ہو، یعنی تم تو پہلے ہی اس میں شامل ہو، میں چادر تطہیر میں ان کو لا کر ان کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں۔ دوستان محترم، اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 مہینے تک یہ معمول رہا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے اپنی ازواج مطہرات کو آواز دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اہل بیت محمد، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ دوستان محترم، اہل بیت کی وضاحت ہو جانے کے بعد ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ ان میں سے وہ کون سی ہستیاں ایسی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھیں۔ تو آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے بھتیجے نے سوال کیا کہ پھوپھی جان بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ، کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا استقبال فرماتے، ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کی پیشانی کو چومتے اور پھر اس کے بعد انہیں اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ کائنات کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھیں، اور اسی طرح کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی کو چومتے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی تھیں اور اپنی جگہ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھیں۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات سے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ندا دینے والا یہ ندا دے گا کہ یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ فرمایا پھر پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سے سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ فرمایا زوجہا، ان کے شوہر، یعنی کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کے والد محترم، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حسن و حسین۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے ہر شخص کو محبت کی لپیٹ میں لے لیا، یعنی آپ کا پیار صرف ایک فرد کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنی اہل بیت کے ہر شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نبوت دوستان محترم 2 شاخیں اس سے پھوٹتی ہیں، ایک کو اہل بیت طہار کہا جاتا ہے اور دوسری کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک سے محبت کرنا ضروری ہے۔
ان دونوں میں سے ہر ایک سے محبت مصطفیٰ ہے. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھا گیا تو وہ بغض ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا گیا ہو. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ نور مصطفیٰ کی کرنیں ہیں کہ جس طرح کرنوں کو سورج سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح کرنوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. مدائن کی فتح کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مال غنیمت آیا تو آپ نے جب مال غنیمت تقسیم فرمانے لگے تو آپ نے سب سے پہلے 1000 درہم حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، اور پھر 1000 درہم امام حسین علیہ السلام کو دیے، اور پھر 500 درہم اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر کو دیے. تو اس پر سیدنا عبداللہ ابن عمر نے وہی سوال کیا جو آج ہمارے ذہنوں میں بھی یقیناً پیدا ہوگا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ بابا جان، آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوات میں شرکت کی، اور اس وقت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام بچے تھے، تو آپ نے آج انہیں 1000 درہم دے دیے. تو یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر حسن و حسین سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جاؤ اور ان کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، جاؤ اور ان کے بابا جیسا بابا لے کے آؤ، جاؤ اور ان کے نانی جیسی نانی لے کے آؤ، جاؤ اور ان کے نانا جیسا نانا لے کے آؤ. اور پھر فرمایا کہ قیامت تک بھی اگر ڈھونڈتے رہو گے تو ایسی ہستیاں نہیں ملیں گی. کیونکہ ان کی والدہ، ان کی ماں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کے بابا علی المرتضیٰ ہیں، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کا یہ واقعہ کسی نے سنا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر بیان فرما دیا. تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر اتنی فراخ دلی اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیسے نہ کرتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق سے متعلق یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سراج اہل الجنت عمر، کہ جنت کا چراغ عمر ہیں. تو پھر کسی نے حضرت علی المرتضیٰ کی یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرما دی. تو آپ نے کاغذ اور قلم لیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے میرے بھائی علی، کیا آپ نے میرے متعلق یہ بیان فرمایا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے متعلق یہ فرمایا تھا تاکہ یہ میرے لیے بخشش کی. تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے سنا، اور حضرت جبرائیل امین نے اللہ رب العزت کی ذات سے سنا کہ جنت میں جنت کا چراغ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. دوستان محترم، الغرض اہل بیت اطہار صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے جدا نہیں ہیں، وہ اکٹھے تھے، متحد تھے اور ایک تھے. آخر میں دوستان محترم میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ فرقہ واریت کی ہوا سے بالا تر ہو کر امت مسلمہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور اسی میں ہماری عزت بھی ہے، ہمارا وقار بھی ہے اور ہماری عافیت بھی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت سے بچنے اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی محبت و مودت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.